بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کے اس نورانی قاعدہ کے سبق میں ہم حرکات اور تنوین کو پڑھیں گے۔ جب حرکات اور تنوین کسی ایک لفظ کے اندر آتی ہیں تو اس لفظ کو کس طریقے سے پڑھیں گے، تو آج انشاءاللہ ہم اس سبق کی پریکٹس کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والی کلاسز کے اندر ہم نے زبر زیر پیش کے حوالے سے پڑھا تھا، پھر دو زبر دو زیر اور دو پیش کے حوالے سے پڑھا تھا۔ تو جب زبر زیر پیش یعنی کہ حرکات اور دو زبر دو زیر اور دو پیش یعنی کہ تنوین جب کسی ایک لفظ کے اندر آتے ہیں تو اس لفظ کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اس کی ہم نے آج پریکٹس کرنی ہے۔ تو پہلے میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اور غور سے سننا ہے۔ حروف کی جو آواز ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جہاں پر گرین کلرز آئیں گے وہاں پر ان حروف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور جوڑ کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور پھر بغیر جوڑ کے پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، جیسے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو اس کو الف نہیں بولتے بلکہ حمزہ بولیں گے، تو اس وجہ سے یہ حمزہ ہے۔ حمزہ زبر آ، لمبا نہیں کرنا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ با زبر با، تو جب پہلے دو آپ حروف پڑھ لیں پھر ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے۔ یہ ہجے ہوتے ہیں، اس طریقے سے جوڑ کیا جاتا ہے، ہجے کیے جاتے ہیں، یعنی کہ پہلے والا حرف پڑھیں گے پھر دوسرا پڑھیں گے اور پھر آپس میں ان دونوں کو ملائیں گے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں آبا اور پھر اس کے بعد جو تیسرا حرف ہے اس کو پڑھیں گے دال دو زبر دن۔ اب ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے ابدن۔ تو غور سے دیکھیں کہ نہ تو ہم حمزہ کو لمبا کر رہے ہیں نہ با کو لمبا کر رہے ہیں، تو بالکل آرام سے پڑھنا ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ ابدن ابدن۔ اور جوڑ میں یہ جو الف ہے تو اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، جسٹ آپ پڑھیں گے دال دو زبر دن۔ دال الف دو زبر نہیں پڑھیں گے، دال دو زبر دن پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے آپ نے سارے ہجے کرنے ہیں۔ اب آگے انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں، آپ نے غور سے سننا ہے اور اس کے بعد آپ پڑھیے گا۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، ابدن ابدن۔ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، احدن احدن۔ کسی حرف کو ہم لمبا نہیں کر رہے۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال زبر ذا، آخذ آخذ۔ حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، اذی، نون زبر نا، اذینا اذینا۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا آمارا۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا آنا۔ یہاں پر آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ اصل میں جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب الف سے پہلے زبر آئے وہاں پر لمبا کرتے ہیں، لیکن پورے قرآن پاک میں
آنا کا جب لفظ آئے گا جہاں کہیں بھی تو وہاں پر ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا. مثال کے طور پر انا ایسے لمبا نہیں کریں گے، بلکہ یہ والا لفظ جہاں کہیں بھی پورے قرآن پاک میں آئے گا تو آپ نے اس کو آنا پڑھنا ہے، آنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ نون کو لمبا نہیں کرنا. آگے ہے با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، باخیلا، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا را. تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر 4 حرف ہیں. تو پہلے کو پڑھا، پھر دوسرے کو پڑھا، پھر ان دونوں کو آپس میں ملایا، اس کے بعد تیسرے والا حرف پڑھا، پھر اس کو آپس میں ملایا، اور پھر چوتھے والا پڑھیں گے اور پھر ملائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نے سارے ہجے کرنے ہیں. اگر زیادہ حروف والا لفظ آئے گا تو پہلا حرف پڑھیں گے، پھر دوسرا، پھر ان کو ملائیں گے، پھر تیسرا پڑھیں گے، پھر ملائیں گے، پھر چوتھا پڑھیں گے، پھر ملائیں گے. اسی طرح آگے پورا چلیں گے. دوبارہ پڑھتے ہیں. با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا را، تا دو زیر 3، بارارا 3، بارارا 3، جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع، لام زبر لا، جعل، جعل، جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع. ٹھیک ہے، غور سے دیکھیں، ہم لمبا نہیں کر رہے، بلکہ زبر زیر پیش جب بھی آ رہی ہیں تو ان کو ہم آرام سے پڑھ رہے ہیں، لمبا نہیں کر رہے. جامع، عین زبر ع، جامع، جامع، حا زبر حا، سین زبر سا، حاسا، دال زبر دا، حسدا، حسدا، حا زبر حا، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حشارا، حشارا، خا زبر خا، شین زیر شی، خاشی، یا زبر یا، خاشیہ، خاشیہ، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خلقا، خلقا، خا پیش خو، لام زیر لی، خلی، قاف زبر قا، خلقا، خلقا، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذاکارا، ذاکارا، را زبر را، فا زبر فا، رافا، عین زبر ع، رافع، رافع، را زبر را، قاف زبر قا، راقا، با زبر با، رقابا، تا دو زیر 3، رقابات، رقابات، سین پیش سو، را پیش رو، سورو،
را دو پیش رن سرور سرور سین زبر سا فا زبر فا صفا را زبر را سفارا تا دو زیر تین سفاراتین سفاراتین صاد پیش سو حا پیش حو صحو فا دو زبر فن صحفن صحفن واو زبر وا سین زبر سا وسا طا دو زبر طن وسطن وسطن طا زبر طا با زبر با طابا قاف دو زیر قین طابقین طابقین طا زبر طا با زبر با طابا قاف دو زبر قن طابقن طابقن طا پیش تو واو دو زبر ون طون طون یہاں پر جو یا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یا کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یا کو نہیں پڑھیں گے۔ عین زبر آ با زبر با آبا سین زبر سا عبسا عبسا عین زبر آ دال زبر دا عدا لام زبر لا عدلا عدلا عین زبر آ لام زبر لا علا قاف دو زیر قین علقین علقین عین زبر آ میم زبر ما عاما دال دو زیر دین عمدین عمدین عین زیر عی نون زبرنا عینا با دو زبر بن عینا بن عینا بن غین زبر غا با زبر با غبا را زبر را غبرا تا دو پیشتن غبرتن غبرتن فا زبر فا عین زبر ع فع لام زبر لا فعلا فعلا قاف زبر قا تا زبر تا قاتا را زبر را قطرا تا دو پیشتن قطرتن قطرتن قاف پیشکو تا زیتی قوتی لام زبر لا قوتیلا قوتیلا قاف زبر قا دال زبر دا قادا را زبر را قدرا قدرا
قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ، قوری آ، قوری آ. یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ گرین نہیں ہے، تو جب را کے نیچے زیر آئے گی تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، اور یہاں پر جو آگے یا ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ جو زبر ہے وہ حمزہ کے اوپر ہے. قاف زبر قا، سین زبر سا، قاسا، میم دو پیش من، قاسمن، قاسمن، کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ، دال دو زیر دین، کعبہ دین، کعبہ دین، کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش بون، کوتوبن، کوتوبن، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسابا، کاسابا، کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا، را زبر را، کافا را، کافا را، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفو ون، کوفو ون، لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال دو زبر دن، لوبا دن، لوبا دن. یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو شروع میں آپ کو سیدھی سی لائن نظر آ رہی ہے یہ حمزہ نہیں ہے، یعنی کہ الف نہیں ہے، تو اس کو آپ نے حمزہ نہیں پڑھنا، یہ لام ہے. تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی آپ کو سیدھی سی لائن نظر آئے تو آپ دیکھیں کہ وہ اکیلی ہے یا دوسرے آگے والے حرف کے ساتھ مل رہی ہے. اگر تو وہ اکیلی ہے تو پھر تو وہ الف یا حمزہ ہوگا، لیکن اگر وہ لیفٹ سائڈ پہ یعنی کہ بائیں سائڈ پہ دوسرے حرف کے ساتھ مل رہی ہے تو اس وقت وہ لام ہوگا. لیکن اگر اسی طریقے سے اگر سیدھی لائن رائٹ سائڈ پہ مل رہی ہوگی تو وہ پھر الف ہوگا وہاں پر، ٹھیک ہے. لیکن اگر سیدھی لائن دونوں طرف مل رہی ہے تو وہ بھی لام ہوگا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب سیدھی لائن خالی لیفٹ سائڈ پہ ہو، ملی ہوئی ہو تو وہ لام ہوگا، اور اگر سیدھی لائن رائٹ سائڈ پہ خالی ملی ہوئی ہو تو وہ الف ہوگا، اور اگر سیدھی لائن دونوں طرف ملی ہوئی ہوگی تو وہ پھر لام ہوگا. تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں، یہاں پر یہ سیدھی لائن ہے اور یہ اس آگے میم کے ساتھ ملی ہوئی ہے لیفٹ سائڈ پہ، تو یہ کیا ہوا؟ لام ہوا. اس کو حمزہ نہیں پڑھنا. لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لوما زا، تا دو زیر تین، لومازا تین، لومازا تین، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لا ہا، با دو زیر بین، لاہا بین، لاہا بین، میم زبر ما، سین زبر سا، ماسا، دال دو زیر دین، ماسا دین، ماسا دین، نون زبر نا، خا زیر خی، ناخی،
را زبر را، ناخیرا، تا دو زبر تن، ناخیراتن، ناخیراتن، واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجدا، وجدا، واو زبر وا، سین زبر سا، وسا، قاف زبر قا، وسقا، وسقا، واو زبر وا، قاف زبر قا، وقا، با زبر با، وقابا، وقابا، واو زبر وا، لام زبر لا، والا، دال زبر دا، والدا، والدا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، واہا، با زبر با، وہابا، وہابا، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زا زبر زا، ہومازا، تا دو زیر تین، ہومازا تین، ہومازا تین، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہودن، ہودن۔ تو یہ آج کا جو سبق تھا، یہ حرکات اور تنوین جب ایک لفظ کے اندر آتے ہیں تو اس لفظ کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس کی ہم نے آج پریکٹس کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا۔ اگر اس سبق کے اندر کسی قسم کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم اس سے آگے والا سبق پڑھیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔